ایک طبقہ تھا صحابہ کرام کا، یہ طبقہ فقہا کا تھا کہ ان کو حکم کا ادراک ہو گیا اور انہوں نے حکم پر عمل کر لیا۔ دوسرا طبقہ تھا یہودیوں کا، کہ انہوں نے کہا کہ اس پیغمبر نے سارے پیغمبروں کا قبلہ چھوڑ دیا اور ایک عام مسجد کو قبلہ بنا دیا۔ یہ صفحہ میں ایک قسم۔ اور تیسرا طبقہ تھا کہ جنہوں نے کہا اگر قبلہ وہ حق ہے تو اب کی نمازیں خراب ہوں گی، اور اگر قبلہ یہ والا حق ہے تو یہ 17 مہینوں کی نمازیں خراب ہو گئی۔ اس کا ہم نے آپ کو بتایا تھا جی کدی گروپ۔ اور چوتھا طبقہ تھا مشرکین کا، عاد الی قبلتنا وسیعود الی ملتنا، یہ ہمارے قبلے کی طرف لوٹ کے آیا ہے، عن قریب ہمارے مذہب کی طرف بھی لوٹ کے آ جائے گا۔ ان سب کو امیدیں پیدا ہو گئی۔ یہ صفحات سب سے پہلے صفحا کا ذکر کر دیا۔ قبلے کی تبدیلی ہوئی ماہ رجب میں 3 یا 13 تاریخ یا 15 تاریخ اس طرح ہو گئی، اور ظہر کی نماز کا وقت تھا، 2 رکعت نماز اس طرح پڑھی گئی، درمیان میں حکم آ گیا قبلہ کے رخ کو تبدیل کر دیا، تو حضور علیہ السلام نے باقی 2 رکعتوں میں خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھی، اور جیسے وہاں صفوں میں کھڑے تھے بالکل اسی طرح ساری صفیں مڑ گئی، رخ نہیں موڑا بلکہ پوری صفیں مڑ گئی۔ امام کی جگہ آ گیا، مخالف سمت پر مقتدی صف اول کی جگہ آ گئی، صف دوم کی جگہ آ گئی، صف سوم کی جگہ آ گئی، اور نماز ادا کر دی۔ اس میں 1 2 3 باتیں ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ نزول وحی کے زمانے میں اگر وحی آ چکی ہے اور کچھ لوگ اس وحی سے جاہل ہیں یعنی ناواقف ہیں، تو ان کی ناواقفی عذر ہے۔ نزول وحی کے زمانے میں وحی سے ناواقفی عذر ہے۔ مثلا ظہر کی نماز میں قبلہ تبدیل ہوا تو عصر کی نماز اسی دن بہت سارے صحابہ کرام بے خبری کی وجہ سے بیت المقدس کی طرف پڑھ چکے تھے، منسوخ قبلے کی طرف، مغرب کی بھی کچھ پڑھ چکے تھے، عشاء کی بھی کچھ پڑھ چکے تھے۔ یہ کتنی نمازیں ہو گئی؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 4 نمازیں قبلے کی تبدیلی کے بعد بھی صحابہ کرام نے ناواقفی کی وجہ سے بیت المقدس کی طرف پڑھی ہے۔ ان کو ان نمازوں کے اعادے کا حکم نہیں ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ وحی کے نزول کے دوران جہالت، ناسمجھی، ناواقفی عذر ہے۔ اب جب وحی پوری ہو گئی اور محکم وحی آپ کے سامنے موجود ہے، چاہے حدیث کی صورت میں یا قرآن مجید کی صورت میں، اب کسی آدمی کی جہالت عذر نہیں ہے۔ وہ آدمی سیکھ لے، وحی موجود ہے، نئی نہیں اتر رہی، پرانی اتری بھی ہے، سیکھنا ذمہ داری ہے، انسان مکلف ہے کہ سیکھ لے۔ ضروری دین خود سیکھ لے، اجمالی اور تفصیلی دین علماء سیکھ لیں، اور پھر یہ عوامی آدمی یہ تمام تفصیلات میں علماء سے رجوع کر دے تاکہ وہ علماء ان کو حکم شرعی بتائیں، اپنی رائے تکا نہ مارے، تفصیلات میں علماء کی طرف رجوع کریں۔ اجمالی علم سیکھنا خود ذمہ داری اور ضروری ہے، سمجھ آئی؟ یہ تو ایک بات ہو گئی اجمالی اور تفصیلی کی۔ دوسری بات یہاں پر آ گئی ہے، سیقول السفہاء، عن قریب کہیں گے بے وقوف لوگ۔ بے وقوف کون ہے؟ جکدی 1، اور جکدی کے بعد یہود 2، اور تیسری جماعت کون سی ہے؟ ہاں مشرکین وغیرہ۔ من الناس، لوگوں میں سے، ما ولاہم، ولا یولی تولیتاً کہا جاتا ہے رخ موڑنا، لیکن پہلی حالت سے دوسری حالت کی طرف مڑنے میں وقفہ نہ ہو، بغیر وقفے کے مڑ جائے کوئی آدمی۔ تو فقیر تو مڑ جاؤ، یہ فقیر دیکھو اس کی پہلی حالت ہے ہماری طرف اس نے توجہ کی ہے، ایک دم مڑ جاؤ اس طرف دیکھو، یہ واللہ وجہہ، وقفہ تھا درمیان میں، بس اسی کو کہتے ہیں۔ ادھر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے اور 17 مہینے اس طرف تھے، ایک دم اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ظہر کی نماز میں مڑ جاؤ، تو بس مڑ گئے۔ تولیہ وقفے کے بغیر پہلی حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا۔
ما ولاہم کس چیز نے موڑا ہے ان کو عن قبلتہم التی ان کے اس قبلے سے کانوا علیہا جس قبلے کے اوپر وہ تھے. کانو کے ساتھ علیہا لگا لیا، کانو الیہا نہیں لگایا، علیہا جس قبلے کے اوپر یہ قابو پا چکے تھے. 17 مہینے نماز پڑھنا یہ قابو کے درجے میں، پوری عادت بھی گویا بڑھ گئی، بن گئی اسی قبلے کی طرف نماز پڑھنے کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا. دیکھو جواب دو قسم کا ہوتا ہے، ایک جواب حکیمانہ اور ایک جواب حاکمانہ. حکیمانہ جواب میں اگلے آدمی کو اس کی شرح صدر کی خاطر سمجھایا جاتا ہے، یہ حکیمانہ. حاکمانہ جواب یہ ہے کہ سمجھے یا نہ سمجھے کام کرنا، آرڈر ہے، وہ آرڈر ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، لا الہ الا اللہ جو بندہ پڑھ لیتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اچھا، اب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو پڑھ لیتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، تو پھر تو قادیانی بھی داخل ہو جائے. اچھا، پھر اس کے علاوہ یہ سارے گناہ گار بھی جنت میں داخل ہو جائیں، یہ شیعہ ملحدین بھی جنت میں داخل ہو جائیں. کلمہ تو سارے پڑھتے ہیں. تو اس کے لیے آپ حکیمانہ جواب یہ دیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کلمے کے حقوق اور تقاضے پورے کر دے. اور اس میں حقوق اور تقاضوں میں یہ ہے کہ اللہ کے احکامات ہیں وہ بھی پورے کر دے جس سے کلمے کے حقوق اور تقاضے پورے ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ معاصی اور گناہ ہیں تو یہ پرہیز بھی اس سے کر لے، کیونکہ کوئی بھی علاج دیا جاتا ہے کسی کو تو علاج کے ساتھ ساتھ آگے پرہیز بھی تو ہوتا ہے. صرف علاج سے کسی مریض کو فائدہ نہیں ہوتا ہے جب تک ساتھ پرہیز بھی نہ ہو. وہ پرہیز تو ضروری ہے. اب یہ علاج بھی ہے اور پرہیز بھی ہے، پھر اس کے بعد جنت میں داخل ہوگا. یہ حکیمانہ جواب ہوگا کہ اگلا آدمی مطمئن ہو گیا، اس کا دل بھی مطمئن ہو گیا. حکیمانہ جواب. دوسرا جواب حاکمانہ ہے، جیسے یہاں دیا ہے، کہو ان کو اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور مغرب ہے، قبلے کا مقرر کرنا خدا کا کام ہے، اسی کو اس میں کسی کی رائے مارنے کی ضرورت نہیں، اس میں کسی کی رائے مارنے کی ضرورت نہیں. سمجھو یا نہ سمجھو قبلہ یہی ہوگا. یہ حاکمانہ، یہاں حاکمانہ جواب دیجیے، سمجھو یا نہ سمجھو قبلہ یہی ہے. تو حکیمانہ جواب بھی چلتا ہے اور حاکمانہ جواب بھی چلتا ہے. حکیمانہ کو آپ سمجھ گئے نا؟ ہاں، جیسے حکیم صاحب دوائی کہتا ہے اور وہ دے دیتا ہے، وہ کہتے ہیں دوائی کھاؤ گے تو مرض تمہارا جائے گا، لیکن فلاں فلاں چیز سے پرہیز کرنا ہے. اب وہ پرہیز بھی کر چکا اور دوائی کھا چکا، ٹھیک بھی ہوگا. لیکن پرہیز نہیں کرتا اور دوائی کھاتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا، مرض بڑھے گا. ایک طرف گلا خراب ہے، زکام لگا ہے، دوسری طرف وہ مال کھاتا ہے جس سے گلا اور جام ہو جاتا ہے، وہ مال کھاتا ہے جس سے گلا اور جام ہو جاتا ہے. تو اس کا گلا کبھی کھلے گا نہیں، اندر سے زخمی بھی ہو جائے گا اور بلغم جمع ہو جائے گا سارا کا سارا اور جام ہو جائے گا. جب کھلے گا تو پھر اس کے بعد تماشے لگیں گے، لوگ تماشا کریں گے. حکیمانہ اور حاکمانہ، ٹھیک ہے. یہ حاکمانہ جواب ہے. کہو للہ المشرق، اللہ ہی کے لیے مشرق ہے، والمغرب اور مغرب ہے. میں نے بتا دیا تھا آپ کو کہ تمام جگہوں میں یہ مشرق مغرب کو ذکر کرتے ہیں. یہ دونوں جہت مقصود نہیں ہوتے، بلکہ ان دونوں جہتوں کے ذکر کرنے سے جہات اربعہ کی تعین ہو جاتی ہے. مشرق ایک، مغرب دو، ان دو کو تو ذکر کیا، ان دونوں کے ساتھ شمال جنوب، اس کی تعین ان دونوں نے کر دی. صحیح ہے. پھر اس کا مطلب یہ نکلے گا قل للہ الجہات کلھا، ساری جہتیں خدا کی ہیں ساری. دو ذکر ہو گئے ملفوظ، دو ہو گئے ملحوظ مقدر، ٹھیک ہے. تو چاروں جہتیں خدا کی ہیں، چاہے اس طرف کر لے رخ، چاہے اس طرف حکم دے، چاہے اس طرف حکم دے دے، مرضی. اچھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ راستہ بتاتا ہے جسے چاہے الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. اسی لیے صراط مستقیم جب اتنا ثابت ہو گیا یہ صراط مستقیم ہے، اب اس کے اوپر اشکالات کرنا، یہ صراط مستقیم کو کچا کرنا ہے یا اس سے انحراف کے راستے تلاش کرنے ہیں. جب چلا کہ یہ صراط مستقیم ہے، اب اس کے اوپر اعتراضات کی گنجائش نہیں. اعتراض سے
یا تو خبیث کی خباثت کھلتی ہے کہ یہ آدمی اندر سے خبیث حکم پہ اعتراض کر رہا ہے. خبیث آدمی ہمیشہ حکم خداوندی پر اعتراض کرتا ہے، خب سے بات ہے. یا یہ ہوگا کہ وہ آدمی اس کے اندر اشکالات اور اعتراضات کرتا ہے تو اس کے ساتھ آگے سننے والے لوگوں کے دماغ میں یہ حکم کچا ہو جائے گا، کیونکہ جب بھی کسی حکم کا مقابلہ آ جائے تو مقابلے کے ساتھ حکم کچا ہو جاتا ہے. یہ دوسری غلطی آ گئی. یا وہ بندہ اپنے لیے رائے فرار اختیار کرے گا، تعویلات، رائے فرار، کہ میں اس حکم میں نہ آؤں. کوئی ایسی تعویل کر دے کہ زکوٰۃ دینے سے بچ جائے، کوئی ایسی تعویل کر دے کہ روزہ رکھنے سے بچ جائے، کوئی ایسی تعویل کر دے کہ نماز پڑھنے سے بچ جائے. یہ تعویلات سست طبیعتوں کے لوگ تعویلات کریں گے، شریر طبیعت، خبیث طبیعت کے لوگ تعویلات نہیں کریں گے. وہ تعویلات اس لیے کریں گے کہ یہ راستہ ناکارہ ہو جائے. یہ راستہ کیا ہو جائے؟ ناکارہ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، دیکھو کذالک کا لفظ کس کے لیے آتا ہے؟ جعل جزئی کو جعل کلی میں درج کرنے کے لیے آتا ہے. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک خصوصیت دے دی، وہ خصوصیت ہے یہدی، کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے اس امت کو. یہ مہدی امت ہوگی، مہدی. باقی پچھلی امتیں تھی جب تک انبیاء علیہ والسلام کے سرپرستی میں تھے تو یہ مہدی امت تھی. جب سرپرستی ہٹ جاتی اور بدماشوں کے اور تحریف کرنے والوں کے زد میں آ جاتے تو پھر وہ ہدایت ختم ہو جاتی، آمیزش کے ساتھ، ملاوٹ کے ساتھ. ہماری اس امت میں ملاوٹ اور آمیزش نہیں ہے. گو کہ وہ ملاوٹ آمیزش کر رہے ہیں، ابھی شیعہ کرتے ہیں، خوارج کر لیتے ہیں، اسی طرح غامدی کر لیتے ہیں، انجینئر مرزا کر لے گا. لیکن جہاں ملاوٹ کرنے والے ہیں تو وہاں پر اس ملاوٹ کو جان کر پھر اس کی کھلی تردید کرنے والے بھی موجود ہیں میدان میں. یہ اس امت کی خصوصیت ہے. یہ مہدی امت ہو گئی. اچھا، اسی طرح مہدی کے ساتھ ساتھ آگے آئے گا یہ امت ہے، یہ مرحوم امت بھی ہے، اور ایک یہ امت ہے وسط. اس امت کی یہاں 3 صفتیں ذکر کی ہیں. کتنی؟ 3. پہلی صفت ذکر کی مہدی، یہدی سے پتہ چلا. تو عبارت نکالیں گے کما جعلناکم مہدیین، جیسے ہم نے تمہیں مہدی بنا دیا ہے. کذالک جعلناکم امۃ، ہم نے تمہیں ایسی امت بنا دیا ہے وسطاً، وسط. ایک وسط ہوتا ہے، ایک وسط ہوتا ہے. سین کے زبر کے ساتھ بتحریک الوسط ساکن، بتحریک الوسط ہو جائے تو یہ ساکن کا معنی دیتا ہے، اور بتسکین الوسط یہ حرکت کا معنی دیتا ہے. نہیں سمجھ کر؟ وسط یہ سین ساکن ہو گیا نا، وسط. بتسکین الوسط یعنی سین ساکن ہو گیا تو اس میں معنی حرکت کا آ گیا، کیونکہ جو چیز وسط میں ہوتی ہے یہ ڈاواں ڈول ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کسی ایک طرف فیصلہ نہیں ہوا. اور جب وسط ہو جائے سین کے حرکت کے ساتھ تو اس کا معنی ہے پکی پکی اپنی جگہ پر برقرار. اس نے سکون کا معنی دیا. سمجھ نہیں ہے؟ اس نے معنی کس کا دے دیا؟ سکون. امتن وسط وسطن، جگہ پہ ٹکی امت بنا دیا. راہ اعتدال پر پوری پوری پکی امت بنا دیا. راہ اعتدال، اعتدال کسے کہتے ہیں بھائی؟ اعتدال کہتے ہیں حکم پر رہنا، حکم پر رہنا، یعنی متقی امت، تقوادار امت. اب آپ دیکھیں گے یار بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر جذباتی جھٹکا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے وہ؟ جذباتی جھٹکا ہوتا ہے، اور وہ پسند کرتے ہیں کہ کوئی جھٹکے کا موقع آ جائے تاکہ ہم آگے بڑھیں اور کوئی شور شرابہ لگ جائے. وہ شدت پسند ہے. اب یہ جو شدت پسند مزاج ہے یہ حکم پر نہیں، یہ ایک طرف حکم میں اتنی شدت کرتے ہیں کہ دوسری طرف دوسرے احکامات کو رائے گاں کر دیتے ہیں. تو یہ حکم پر نہیں ہے. جیسے معتزلہ، خوارج حکم پر کتنی شدت رکھتے ہیں لیکن دوسری طرف سنیوں پر کافر کا فتویٰ لگاتے ہیں. نہیں سمجھے؟ اسی لیے جو شدت والا مزاج ہے، اس شدت والے مزاج کے اندر اعتدال اور تقویٰ نہیں آ سکتا. وہ ایک طرف اتنی سختی کرتے ہیں کہ دوسری طرف کی تقویٰ کو کھو جاتے ہیں. تقویٰ کی بہت ساری شاخیں ہیں
ساری شاخوں کو زندہ کرنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ افراط اور تفرید کے درمیان میں رہے۔ تو جب نہ افراط میں ہوگا نہ تفرید میں ہوں گے، بالکل درمیان میں ہوں گے، اب یہ حکم ساری تقوی کی شاخیں زندہ ہو جائیں گی۔ نہیں سمجھے؟ یہ عجیب مسئلہ ہے۔ امام صاحب ہے، وہ نماز ادا کرتا ہے، اور ایک آدمی کا اس امام کے پیچھے بڑا مزاج نہیں کہ نماز پڑھا، اس کے ٹخنے چھپے ہیں سلوار میں، نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی، فتویٰ لگا لیا، شدت آ گئی۔ حالانکہ یہ بیچارہ گناہگار ہے، نماز ہو جائے گی، گناہگار کے پیچھے نماز ہوتی ہے، بدعت مکفرہ میں مبتلا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ضروریات دین کا منکر ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ بیچارہ تو گناہگار ہے، تو گناہگار کے پیچھے تو نماز بالکل ہو جاتی ہے۔ اب اس آدمی میں شدت آ گئی، اس نے کہا میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا جس کی سری جہری زندگی ہر لحاظ سے ہماری تلاش کے بعد ٹھیک ٹاک ہو، ہم اس کو امام رکھیں گے۔ بتاؤ بھائی، یہ کسی اور جگہ نماز پڑھے گا امام صاحب کے پیچھے؟ تو اس سے جماعتیں فوت ہو جائیں گی کہ نہیں؟ جب وہ امام نہیں ملے گا مرضی کا، پھر نماز کبھی نہیں پڑھے گا، اکیلے پڑھے گا، جو کتنا بڑا ثواب ہے اس سے محرومی ہو گئی۔ حکم پر رہنے میں تقوی کی ساری شاخیں زندہ ہو جاتی ہے، حکم پر نہ رہے، افراط آ جائے یا تفرید آ جائے، تفرید میں جان چھڑانا ہے، افراط میں شدت ہے، تو پھر تقوی کی بہت ساری شاخیں بندہ کھو جاتا ہے۔ جذباتی جھٹکے جتنے تھے نا، ان سے یہی خرابی ہو گئی کہ ان جذباتی جھٹکوں کے ساتھ اپنا بھی کوئی نہ رہا۔ اب چند افراد ساتھ ہوتے ہیں، باقی وہ صرف غیرت پر بغیرت ٹھینگا کر رہا یا خلق ہوئی دیکھو نے زورے لگو لے زاڑی ٹھینگ کر دے۔ سمجھ نہیں آئے؟ حکم پر رہو، اصل یہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہمیں تمہیں بنا دیے امت وسط، یعنی راہ اعتدال پر جمی ہوئی، پکی، نہ افراد میں نہ تفرید میں۔ نور الانوار کے شروع میں پڑھا ہے نا، اس میں کیا کہا؟ ہم عالمی دنیا کے ملتوں میں بھی وسط ہیں، مبتدعین اور سنی کے درمیان فیصلہ کرو تو ہم پھر بھی کس میں ہیں؟ وسط میں۔ نور الانوار میں نہیں ہے شروع میں، جی بین الجبر والقدر، یہ سارا لکھا ہوا ہے نا۔ ہر زمانے کے تمام سرکش اور ڈھیلے دونوں کے درمیان میں ہماری امت رہے گی، تب ہم متقی ہوں گے۔ ضدی میں تقوی نہیں آتا، جس کو کسی کے ساتھ ضد ہے نا، وہ اگر نماز بھی ٹھیک ٹاک پڑھ سکے تو یہاں دکھاندہ ہو جڑ کے تقوی کدھر آ گیا؟ دکھائے اور سے کر دے، تو دل سے واقف تو نہیں ہے۔ امت وسط لتکونوا شہداء، یہ اس لیے ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا ہے کہ تم بن جاؤ شہداء، گواہ علی الناس۔ شہداء کے بعد اعلیٰ لگا دیا ہے یہ استعلاء کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں پر بالادست گواہ ہوگی۔ اعلیٰ نے کیا کہا؟ بالادست گواہ، گواہان میں اس گواہان بنے اچت گواہ۔ اب یہ کیسے گواہ بنیں گے؟ نوح علیہ السلام سے لے کر مسیح ابن مریم علیہ السلام تک تمام پیغمبروں کے اور امتوں کے درمیان میں قیامت کا دن، وہ تو شدید سخت دن ہے نا۔ اب تو تذکرے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو تذکرے نہیں ہوں گے، تذکرہ سستا معاملہ ہے، حقائق سامنے آئیں گے، اور حقیقت کے سامنے ٹھہرنا بڑا مشکل کام ہے۔ جب حقیقت سارے لوگوں پہ لاگو ہو جائے گی نا، لاگو، اور اللہ اپنے قہر میں ہوگا، غصے میں ہوگا، اور ہر پیغمبر کہے گا آج اللہ تعالیٰ اتنا غصے ہو چکا ہے کہ اس سے پہلے اتنا غصہ کبھی نہیں ہوا، آئندہ بھی اتنا غصہ کبھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان قوموں سے پوچھیں گے کہ ہمارے پیغمبروں نے تم تک پیغامات پہنچائے تھے یا نہیں؟ تو آگے سے فٹافٹ انکار کر دیں گے کہ نہیں پہنچائے۔ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، نہ تو بشیر آیا نہ نذیر آیا، ہم بالکل ناواقف تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے کہیں گے تم نے پہنچایا ہے کہ نہیں؟ وہ آگے سے کہیں گے پہنچایا، بخاری شریف میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیغمبروں سے کہ گواہ لاؤ۔ کون گواہ ہے؟
تو وہ آگے سے کہیں گے محمد و امتہ، محمد گواہ ہے اور اس کی امت گواہ ہے، ہمارے لیے گواہی وہ دے گی۔ اس امت کو بطور گواہ حاضر کیا جائے گا کہ ایک بڑا کیس ہے انبیاء اور امتیوں کے درمیان میں، اس کیس کے حل میں ان کو گواہ بنایا جائے گا۔ یہ گواہی کا اعزاز بہت بڑا ہے، کیونکہ ان کا انتظار سب کر رہے ہیں، قسمین ان کا انتظار کر رہے ہیں، ایک قسم انبیاء ہے، دوسری طرف قسم امتیں ہیں، اور وہ انتظار کر رہے ہیں اس امت کی، یہ آئیں گواہی دیں گے، وہ جا کر گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یقین ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ان پیغمبروں نے امتیوں تک یہ پیغام پہنچایا ہے۔ پھر اللہ کا فیصلہ بھی اسی گواہی پر ہو جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے امتیوں سے جھوٹ کھولتے ہیں، پیغمبروں سے کہیں گے تم نے ٹھیک کیا ہے۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی پیغمبر اگر امت کے لوگ مسلمان نہ ہو جائیں تو یہ پیغمبر کا قصور نہیں ہے، پیغمبر نے تبلیغ میں کبھی کوتاہی بالکل نہیں کی۔ بعض بدعتی کہتے ہیں کہ جہاں پیغمبر کو ایک امتی میسر ہوا ہے یہ پیغمبر کا قصور تھا۔ پیغمبر معصوم ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بتانے، پہنچانے، سمجھانے میں قاصر نہیں ہوتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جہاں عقائد تفصیل سے گنے جاتے ہیں بیچ میں یہ بھی آتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بعض بدعتی کہتے ہیں کہ پیغمبروں کے قصور سے امتی مسلمان نہیں ہوتی، یہ غلط بات ہے ان کی۔ صحیح ہے؟ شہداء علی الناس۔ اب اس پر اشکالات آ گئے۔ اشکال یہ آ گیا کہ یہ امت گواہ ہے، انہوں نے کہاں وہ معاملہ دیکھا ہے؟ وہ تو نوح علیہ السلام اور رب کا اور امتیوں کا معاملہ تھا، اس وقت تو امت اور پیغمبر اور رب دیکھ رہا ہے، یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں، ایک کوستانی تو ابھی آیا تو نہیں تھے اس وقت۔ اس کا جواب یہ ہے کہ گواہی دو وجہوں سے ہوتی ہے، اور ایک تیسری وجہ بھی شامل ہے۔ ایک وجہ گواہی کی تو یہ ہوتی ہے عدالتوں میں عمومی، کہ چشمدید ہو، دیکھ لے ہماری امت نے اس امت کو، پیغمبر کو نہیں دیکھا، چشمدید نہیں۔ دوسرا طریقہ ہے کہ تواتر سے ہو، واقع پہنچا ہو، قطعیات کے ذریعے سے واقع پہنچا، پھر بھی وہ گواہی دے سکتے ہیں، دیکھا تو نہیں ہے لیکن قطعیات کے ذریعے سے پہنچا۔ یہاں یہ دوسرا طریقہ ہے کہ ہمارے نبی کی وحی قطعی ہے نا، ہر پیغمبر کی، قطعیات کے ذریعے سے یہ ہمیں پہنچا ہے کہ ہر پیغمبر اپنا پیغام پہنچا چکا ہے، پیغمبر قاصر نہیں تھے، یہ دوسری وجہ آ گئی۔ سمجھ آئی؟ پیغمبر قاصر نہیں ہوتے، قطعیات سے پتہ چلا۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ بغداد ایک شہر موجود ہے، بہت بڑا، امام احمد بن حنبل کی وہاں قبر ہے، اور بہت پرانا شہر ہے بغداد، شیروان بادشاہ کے زمانے سے یہ نام رکھا گیا، نوشیروان۔ اچھا جی، آپ نے کب دیکھا ہے بغداد کو؟ آپ کے سامنے تواتر سے بات آئی، اخبارات اور لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ یہ شہر وہاں موجود ہے، ہم نے ادھر مزدوری کی، وہاں صدام حسین تھا، اور فلانا تھا، اور فلانا، اور یہ سارا خبر پہنچی۔ آپ قسم کھا کر گواہی دے سکتے ہیں، خدا کی قسم بغداد ایک بہت بڑا شہر ہے عراق ملک میں، آپ قسم میں حانث نہیں۔ اور اگر آپ طلاق دے دیں اور کہیں اگر بغداد عراق میں نہیں ہے تو میری بیوی مجھ پر طلاق ہے، تو آپ کی بیوی بچتی ہے، کیونکہ وہ تو ہے نا۔ اتنی پکی بات ہے کہ پکی بات پر بندہ قسم بھی کھا سکتا ہے، پکی بات پر بندہ طلاق بھی دے سکتا ہے، کچی پر نہیں دے سکتا، ورنہ بیوی چلی جائے گی۔ آئی تھی بڑی مشکلوں سے 9 لاکھ پہ، اور چلی گئی 2 لفظوں سے، بڑی سستے طریقے سے، سستے طریقے سے دی۔ مولوی صاحب سمجھ گئے؟ تیسری وجہ ایک اور ہوتی ہے، وہ فنی معاملات ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہے، اس کے پاس کسی آدمی کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے، اور ایک آدمی مرا پڑا مل گیا ایک جگہ، تو ڈاکٹر صاحب کے پاس لے گئے، کوئی نشانی ظاہر میں نہیں ہے کہ اس کو کسی نے مارا ہے، لیکن اس نے پوسٹ مارٹم کر دیا اندر، تو اس کو کسی باریک جگہ سے پتہ چل گیا کہ اس آدمی کو ضرب شدید کے ذریعے سے مارا گیا، ضرب شدید، یا اور کسی ایسی وجہ سے مارا ہے اس کو، وہ ڈاکٹر صاحب نے اندازہ لگا لیا۔
ڈاکٹر صاحب عوام کو بتائے گا کہ فلاں فلاں جگہ یہ کچھ ہے، وہ رپورٹ لکھ کر دے دے گا اور بھیج دے گا عدالت کی طرف کہ بھائی یہ اس طرح ہوا ہے، میری معلومات جو یقینی ہیں ان معلومات کے مطابق علامات سے پتہ چل گیا ہے، پکے علامات، میرا تجربہ ہے 70 برس کا، یہ آدمی مارا گیا ہے، تو اس کی کیس پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ قرینہ ہے، لیکن یہ قرینہ ایسا ہے جو قطعی ہے، پھر کیس میں معاملہ اچھا اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو تیسری یہ خصوصیت بھی تو ہے نا کہ علامات سے پتہ چل جائے کہ پیغمبروں نے بات پہنچائی ہے، جیسے ہمارے پیغمبر نے بغیر چھپائے ہمیں پہنچایا۔ تو پیغمبروں کا تو ایک ہی مزاج ہے نا، تو پھر ہر پیغمبر نے پہنچایا۔ جب ہمارے پیغمبر نے ہر کچھ پہنچایا تو پھر ہر پیغمبر نے ہر کچھ پہنچایا۔ پیغمبری کا مزاج ایک ہی ہے، عصمت والا مزاج ہے۔ ٹھیک، یہ تھوڑی بات لمبی ہو گئی لیکن ذرا سمجھو۔ بریلوی اس پر اشکالات کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول الف لام عہد خارجی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہوگا۔ دیکھو محمد بھی جب گواہ ہوگا ہم پر، تو ہم تو ابھی آ رہے ہیں اور وہ 1400 سال پہلے گزرا ہے، اپنی امت پر گواہ ہوگا، وہ حاضر ناظر ہے تب تو گواہی دے سکتا ہے، حاضر ناظر ہے تب تو گواہی دے سکتا ہے۔ بریلویوں کو آپ الزامی جواب دیں گے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، پھر ساری امت بھی حاضر ناظر ہو گئی۔ جب یکون الرسول علیکم شہیدہ حاضر ناظر ہوتا ہے تو یہی معاملہ تو لِتَكُونُوا شُهَدَاء میں بھی ہے نا، تو پھر یہ امت بھی کیا ہوگی؟ حاضر ناظر، پھر فقیر بھی حاضر ناظر ہوگا، گل محمد بھی حاضر ناظر ہو جائے گا، کیونکہ تکونو میں تو یہ بھی شامل ہے، پھر ہر مولوی صاحب حاضر ناظر ہو جائے گا۔ تو پھر ہم تم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے سامنے حاضر تو جو ہے وہ حاضر ہے، لیکن جو غیر حاضر ہے اس کو دیکھ کر بتاؤ، اس کو کیا کرو؟ دیکھ کر بتاؤ۔ جو غیر حاضر ہے اس کو دیکھ کر بتاؤ نا، تم ناظر بھی ہو اس کی طرف اور حاضر بھی ہو۔ یہ تو جواب ہوا الزامی، تحقیقی جواب وہی ہے جو میں نے دیا کہ قطعیات کے ذریعے سے پیغمبر تک بھی بات پہنچی ہے کہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری امت قیامت تک حق پر ایک جماعت ضرور رہے گی، جو باطل پر ہوں گے تو وہ حق والوں کے ساتھ عناد اور ضد اور مفاد پرستی کی وجہ سے کٹتے جائیں گے، لیکن حق والی جماعت قیامت تک رہے گی۔ اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں بھائی بر وقت حق بات کہو، اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کھل کر کہو بر وقت کہ تم امت وسط میں سے ہو، امت وسط بات چھپاتی نہیں ہے۔ لیکن جو امت وسط میں سے ہلنا چاہتے ہیں تو وہ بر وقت نہیں بتاتے، وہ پیچھے سے غائبانہ تیر مارتے ہیں، وقت پر نہیں بتائیں گے، واقع ہو چکا ہونے کے بعد پیچھے کسی جگہ 2 سال بعد تقریریں شروع کر دی کہ اس طرح ہوا تھا۔ بھائی اس وقت تم کہاں تھے؟ تم اس وقت کیوں نہیں کہہ رہے تھے؟ یہ امت وسط سے ہلنے والا طبقہ ہے، بر وقت نہیں۔ اور اس کے لیے کہتے ہیں جرأت چاہیے، نہیں، جرأت کے ساتھ ساتھ صاف کردار چاہیے کہ تیرا کردار اتنا صاف ہے کہ تجھ پر کوئی اٹیک نہیں کر سکتا، تیری بات سب انتظار کرتے ہیں، اور بر وقت اور پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ جس کا کردار میلا ہوتا ہے تو وہ باتوں کو چھپاتا رہتا ہے کیونکہ اس کے بلیک میلنگ ہوا ہے۔ اسی لیے جو علماء کھلے بات بر وقت کرتے ہیں ان کا ریکارڈ صاف ہے۔ چلو جی یہ ہو گیا۔ اس پر ایک اشکال اور ہو گیا کہ پیغمبروں کے حل کے لیے اور امتیوں کے حل کے لیے اس امت کو کیوں چنا گیا؟ پیغمبر آ جاتے تو اس کا جواب بڑا آسان ہے کہ اگر ہائی کورٹ کے وکیل جج، ہائی کورٹ کے جج کے ساتھ کسی آدمی کا تنازع ہو جائے اور وہ کیس سپریم کورٹ میں جائے اس آدمی کے خلاف، اور کیس وہاں چل رہا اور شروع ہو چکا، تو ہائی کورٹ کے جج صاحب سے کہا جائے گا صاحب تم گواہ لاؤ، تو کیا خیال ہے وہ گواہ جج کو لائے گا اپنے جیسا؟
جج جب واقع کا گواہ بن نہیں سکتا تھا نہیں تو پھر کیسے لائے گا؟ کسی عام ماتحت آدمی کو لائے گا نا کہ یہ دو آدمی دیکھ رہے تھے. یہ جج ہائی کورٹ کا کہے گا کہ یہ آدمی جب میرے ساتھ الجھ رہا تھا تو یہ دو آدمی دیکھ رہے تھے. وہ دو آدمی گواہی کے لیے وہاں حاضر کر دیے گئے. تو جج اور عام آدمی کا کیس ہے اور اس کے اندر گواہی میں دو آدمی حاضر کیے گئے، اور وہ سپریم کورٹ والے اگر انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں تو وہ ان دو گواہوں کو مان لیں گے اور فیصلہ کر دیں گے. وہ اپنے جیسے جج نہیں لائیں گے، بلکہ فیصلے کے لیے گواہ جو چشمدید ہے وہ لے آئیں گے، یا جن کے پاس قطعی خبر ہے وہ لے آئیں گے. وہ تو جج نہیں ہوں گے نا. تو اگلا عادل عدالت والا فیصلہ کر لے گا. بس یہاں بھی یہی بات ہے کہ پیغمبر اور امتیوں کے درمیان مسئلہ حل کرنے کے لیے پیغمبر نہیں آئیں گے، یہی امتی ہوں گے. البتہ وہ چونکہ پیغمبر فریق بنا ہے تو فریق پر گواہی ان کی چل سکتی ہے. فریق پر گواہی فریق کے طرفداروں کی نہیں چلے گی، جو اصل حقائق ظاہر کرنے والے ان کی چلے گی. چلو جی. وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ وہ جس پر تو تھا. یہاں پر جعلنا فعل ہے، اس کے لیے ایک مفعول موجود ہے. القبلۃ التي كنت عليها مفعول دوم حذف ہو چکا ہے. وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها قبلة لك الا لنعلم، قبلة لك نکالیں گے. ما جعلنا القبلۃ التي، ہم نے نہیں بنایا اس قبلے کو كنت عليها جس قبلے کے اوپر تم تھے. اچھا کون سا قبلہ جس کے اوپر تم تھے؟ بیت المقدس، عبوری قبلہ. ہم نے وہ قبلہ نہیں بنایا تیرے لیے الا مگر اس لیے بنایا لنعلم من يتبع الرسول، کہ ہم جان لیں ان کو جو پیغمبر کی پیروی کرتے ہیں، ممن ان لوگوں سے جدا کر کے. یہ من تمیز کا فائدہ دے رہا ہے، ممن تمیز کا فائدہ. ینقلب جو پلٹتے ہیں علی عقبیہ اپنے ایڑیوں کے بل. ایڑیوں کے بل کا مطلب کیا ہے؟ اپنے کفر سابق میں واپس جانا چاہتے ہیں، اپنے کفر سابق میں واپس جانا چاہتے ہیں. اوے فقیر تو کھڑا ہو جا، ادھر آگے جاؤ، آگے جاؤ نا، بس اسی طرح واپس آؤ نا. یہ ینقلب علی عقبیہ، جدھر سے گیا تھا وہاں واپس آیا کہ نہیں؟ ریورس، جدھر سے گیا تھا وہاں واپس آ گیا. وما جعلنا القبلۃ التي، کون سا قبلہ؟ بیت المقدس. التي كنت عليها 17 مہینے. قبلۃ لک تیرا قبلہ، الا لنعلم مگر یہ کہ ہم جان لیں من ان لوگوں کو یتبع الرسول جو رسول حاضر کی پیروی کرتے ہیں، ممن ان لوگوں سے جدا ہو کر ینقلب علی عقبیہ جو پلٹ کر جاتے ہیں اپنے ایڑیوں کے بل. جیسے فقیر آیا مذہبی سابق میں جانا چاہتے ہیں. یہ فٹ ہو گیا نا. لیکن قبلۃ التی سے کیا مراد ہو گیا؟ بیت المقدس. اللہ اس کی حکمت بتانا چاہتے ہیں. یہ اب حکیمانہ جواب ہو گیا. کیا ہو گیا؟ حکیمانہ. کہ خانہ کعبہ میں قبلہ خانہ کعبہ تھا مکہ میں، مدینے میں گئے تو قبلہ عبوری طور پر بیت المقدس ہو گیا. پھر اس کے بعد 17 مہینے بعد مستقل طور پر خانہ کعبہ ہو گیا. یہ تبدیلی کیوں آ گئی؟ تو اس تبدیلی کی وجہ ہے کہ اچھے اور برے میں تمیز ہو جائے. بہت سارے مسلمان بھی تو ہیں، لیکن جب ان کے اوپر یہ قبلہ تبدیلی کا مسئلہ آ گیا تو کچھ مرتد بھی ہو گئے تھے. ینقلب علی عقبیہ والا جماعت بھی سامنے آ گئی، مرتد بھی ہوئے تھے. اسی لیے جب قرآن مجید میں کچھ آیتوں کا نسخ آ جاتا تو ایک کا دکا لوگ خراب بھی ہو جاتے تھے. یہ نسخ کی حکمت ہو گئی. پکا تابعدار اور وقتی تابعدار کا فرق معلوم ہو جائے. پکا تابعدار وقتی تابعدار کا کیا معلوم ہو جائے؟ فرق. وقتی تو مڑ جاتے تھے، پھر پکے تابعدار ہمیشہ رہتے تھے. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، ان مخففہ من المثقلہ ہے، لام سے پتہ چلا. ان شرطیہ نہیں، ان شرطیہ اور ان مخففہ من المثقلہ میں پتہ درمیان میں چلنے کے لیے کیا لگاتے ہیں؟ لام. ان کانت لکبیرۃ، بلا شبہ کانت کا ضمیر راجع ہے تحویل کی طرف. تحویلہ، یہ تحویل قبلہ بڑا مشکل تھا.
ان کانت التحویلۃ لکبیرۃ، یہ قبلے کے بدلنے کا معاملہ بڑا مشکل گھران تھا، گھرا ہم پر مشکل نہیں تھا لیکن لوگوں پر گھران تھا، درنوا الا علی الذین، مگر ان لوگوں کے اوپر گھرا نہیں تھا، ہد اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی تھی۔ یہاں ہد اللہ عبارت میں حذف ہداہم اللہ صراطا مستقیما، دونوں مفعول حذف ہو گئے۔ ہد اللہ اصل کیا تھا؟ ہداہم اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم پر چلایا تھا وہ صحابہ تھے، ان کے اوپر یہ قبلے کی تبدیلی مشکل بالکل نہیں تھی۔ ہم حکم کے غلام ہیں، ادھر ٹھیک ادھر ٹھیک، جو حکم ہوگا وہی ہوگا ہمارا۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یہ آیت لگا دی یہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو پہلے مر چکے تھے، قبلے کی تبدیلی سے پہلے مکہ میں مر چکے تھے۔ قبلہ تو مدینے میں جا کے بدلا ہے نا، مکہ میں جو مر چکے تھے، ایک آدھ شہید ہوئے کافروں کے ظلم کی وجہ سے اور باقی اپنی موت سے مر چکے، ان کے بارے میں اشکال آ گیا، اور اشکال بھی وہی صفحہ نے کیا کہ انہوں نے کی اسی ہو، وہ جڑے پہلے مر گئے انہوں نے اڑ کی اسی، وہ تو غلط قبلے پہ گئے، وہ تو خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے، بیت المقدس کی طرف تو نہیں پڑھتے تھے، ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا، وما کان اللہ لیضیع، یہ لام جہد ہے، ما کان کی نفی کے بعد جو لام آتا ہے وہ جہد کا، اللہ بالکل ضائع نہیں کرے گا ایمانکم، ان کی ایمان کو، ذکر ایمان کا کیا ہے، مراد اس سے نماز ہے کہ ان کی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ حضرات کا خیال رہنا چاہیے کہ جب نماز ضائع ہوتی ہے تو تب جب ایمان ضائع ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ ایک تو آپ نے نماز غلط پڑھی، آپ کی نماز ہوئی نہیں نا، ایک نماز آپ نے ٹھیک پڑھی ہے اور آپ کی نماز ضائع ہو گئی، تو وہ تب آپ کی نماز ضائع ہوتی ہے کہ جب آپ کا ایمان ضائع ہوتا ہے۔ بندہ جب مرتد ہو جاتا ہے ساری عبادتیں خود بخود ختم نہیں ہوتی، ضائع ہو جاتی، اسی لیے ذکر ایمان کا کیا، مراد اس سے نماز ہے کہ نماز جب ٹھیک ٹھاک پڑھی تھی اور ضائع ہو گئی تو پتہ چلا کہ صاحب کا ایمان بھی ضائع ہوا، تو آپ کو ان کی فکر نہیں ہونی چاہیے، ان کا ایمان ضائع بالکل نہیں ہوگا۔ اور یہ منافقین شک بھی ڈالا کرتے تھے، جی کدے کرو، جی کدے یہ کہا کرتے تھے عام سادہ مسلمانوں کو، کدے قبلہ یہ ہے نا تو 17 مہینے کی نماز صحیح ہو گئی، ہون جڑی ساری خراب ہو سی، تو یہ شک پڑ جاتا ہے یار شاید یہ گل ٹھیک ہوئے، اور یہ کدے قبلہ خانہ کعبہ ہے تو یہ جڑی پڑی گئی ایسی وہ کی ہوگی خراب، مردوں کا نہیں زندوں کا موجودہ، تو ان میں شک پڑ جاتا بعض مسلمانوں کو، کیونکہ وسوسہ پروپیگنڈا جتنا چلتا جائے گا تو لوگ اس سے متاثر ہوتے جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے موجودہ زمانے کے پروپیگنڈے میں بہت سارے داڑھی والے، ڈبل داڑھی، فٹ داڑھی والے، 5 وقت کے نمازی صف اول میں بیٹھے ہوئے اسی پروپیگنڈے کی آواز کرتے رہتے ہیں، سڑکوں میں، دکانوں میں، جگہ جگہ بیٹھ کے۔ اس کو ہر آدمی تو نہیں جانتا، اسے کیا پتہ ہے؟ بجلی کے استاذ کہتا ہے اخیت گسلاس فرق نہ پیجن اسما پر تقریر بسر پوش، سجے کبھی نہ فرق نہیں چھاتے بڑی تقریر کی سمجھے، جڑا سجا کبا نہ جانے استنجا سجے نال کرے، کعبے کبے نال، نسوار کبے نال پاوے، اتنا بھی سمجھ اس آدمی کو نہیں ہے، تو وہ ہماری تقریر اور یہ لمبی چوڑی سیاست کیا جانے گا۔ پرانے زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے بڑے علماء عقل مند، جس چیز کو جانتے ہیں کہ اس کو کرو نہیں، کسی پر اعتماد کرو، خود نہ کرو، خراب ہو جاؤ۔ تو وہ کچے ہونے والے لوگوں کو جواب دے دیا کہ تم کچے نہ ہو جایا کرو، اس لیے اب آپ جب بخاری پڑھو گے نا کوئی، اور مجھ سے پڑھو، پتہ چل جائے گا آپ کو کہ کن کن لوگوں کو تسلی ہے۔ جو مکہ میں تھے ان کو بھی تسلی ہے، جو مدینے میں تھے ان کو بھی تسلی ہے، سب کو تسلی ہوگی۔ یہ ایک آیت سے کئی شکار ہو گئے۔ ان اللہ بالناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر لرؤوف، رؤوف ہے، رحیم، مہربان ہے۔ رؤوف کسے کہتے ہیں؟
رؤوف وہ ہے جو ضرر دور کرتا ہے، اتنا مہربان ہے کہ ہر ضرر دور کرتا ہے، ہر ضرر دور کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے دفع مضرت مقدم ہے نا، تو رؤوف کا ذکر کیا۔ اور رحیم اللہ مہربان ہے، یہ جلب منفعت ہے، اس کو بعد میں ذکر کر دیا۔ رحیم بھی رؤوف ہوتا ہے، یعنی یہ رحیم ایسا ہے کہ اس میں رؤوف بھی آ گیا اور رؤوف کے علاوہ بھی آ گیا۔ رؤوف وہ ہے جو کہ مضرتیں دور کرتا ہے، رؤوف، اور رحیم وہ ہے کہ جو نوازشات بھی کرتا ہے اور مضرتیں بھی دور کرتا ہے۔ رؤوف میں ایک معنی آ گیا اور رحیم میں دو معنی۔ پہلے رؤوف کو ذکر کیا کہ دفع مضرت ضروری ہے، ماں نے بچے کو دھویا، صاف ستھرا کر دیا اور پیمپر پہنا دیا، یہ ماں کیا بن گئی؟ رؤوف۔ بچے سے ضرر کو دور کیا، پاخانہ دور کر دیا۔ پیمپر پہنانا یہ رحیم ہے، کیا کر رہی ہے؟ رحیم۔ قد نرا تقلب وجهک، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر ہم دیکھ رہے تھے فی السماء، تیرے چہرے کا پلٹنا آسمان میں۔ یہ فی السماء کا تعلق نرا کے ساتھ ہے، ہوئے تقلب کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نرا فی السماء تقلب وجهک فی الارض، تیرے چہرے کا پلٹنا زمین میں تھا۔ حضور علیہ السلام نماز میں اوپر دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قبلہ تبدیل کریں گے، پہلے سے اللہ نے اشارہ دیا تھا کہ ہم بدلیں گے۔ اس اشارے سے حضور سمجھ گئے جب تبدیل کریں گے تو مجھے یہ قبلہ زیادہ پسند ہے، تو آسمان کی طرف دیکھتے، کبھی یہ بات آئے گی، کبھی یہ حکم آئے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آسمان میں تیرے پلٹے کو دیکھ رہے تھے، یہ تیرا پلٹا زمین میں تھا، کیونکہ تم زمین میں تھے، تو تیرا آنکھوں کو اوپر کرنا نیچے کرنا یہ زمین میں تھا، ہم آسمان سے آپ کا یہ پلٹا دیکھ رہے تھے۔ اور اگر فی السماء کو آپ لگائیں تقلب وجہ کا تو کیا معنی بنے گا؟ ہم دیکھ رہے تھے تیرے پلٹے کو آسمان میں، کہ تو آسمان میں پلٹا دے رہا تھا اوپر چڑھ کر، کبھی چہرے کو اوپر دیکھتے کبھی نیچے۔ آسمان میں تو نہیں دیکھ رہے تھے، زمین میں دیکھ رہے تھے۔ اسی لیے جہاں کوئی دو لفظ کسی اور کے ساتھ منسلک ہو جائے، جہاں لگانا نہیں چاہیے، تو معنی کیا بگڑ جاتا ہے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، بس حاصل یہ ہوا کہ ہم ضرور پھیریں گے تجھے قبلۃً، ایسے قبلے کی طرف ترضاها، جو قبلہ تجھے پسند ہے۔ دیکھو میں نے کہا نا خانہ کعبہ پسند تھا، کہ میرے دو دادوں نے بنایا، اس کے مجدد میرے دو دادے ہیں، اور بیت المقدس کا مجدد یہ میرا دادا نہیں ہے، یہ انبیاء بنی اسرائیل ہیں، انہوں نے بنایا، تو وہ میرے بھائی ہیں۔ یہ بھائی نے بنایا اور یہ دو دادوں نے بنایا، جو دو دادوں والا ہے وہ پسند ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی اپنے آباء و اجداد کا اچھا نظام، اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تلاش کرو ہمارے دادے باپ کیسے تھے، ابھی کسی کو اپنے باپ کی تاریخ بھی معلوم نہیں، معلوم کرنا چاہیے باپ کتنا غیرتی تھا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ، بس پھیر، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ میں جو کہا تھا نا وعدہ کہ ہم پھیریں گے، تو اللہ نے فرمایا وہی وقت آ گیا اب پھیر دو۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ، وہی وقت آ گیا اب پھیر دو۔ یہ نماز آدھی ہوئی تھی، آدھی نہیں ہوئی تھی۔ وجہ کا اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ مسجد حرام کعبۃ اللہ کے ارد گرد ساری مسجد حرام ہے۔ دور سے جہت کی طرف نماز ہوگی، اور جب خانہ کعبہ میں حاضر ہو جاؤ نا تو خالص خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنی سامنے، لیکن جب دور ہو وہ جہت، اس لیے مسجد حرام کا جہت کہا۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اچھا پہلے تخصیص ہو سکتی تھی یار کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہاں پر یہ نص خاص ہے کہ صرف حضور کو کہا ہے۔ وَلِّ أَنْتَ وَجْهَكَ، تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر دے۔ نبی کے ساتھ خصوصیت ہو سکتی تھی نا، تو شاید خیال کرتا تھا کوئی آدمی کی امتی اس میں شامل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حکم بھیجا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ مُؤْمِنُونَ، جہاں تم ہو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، تم سارے کے سارے پھیر دو اپنے چہرے شطرہ، مسجد حرام کی طرف۔ یہ قبلے کی تخصیص پیغمبر کے ساتھ نہیں بلکہ یہ تمام امتیوں کے لیے بھی ہے، یہ دو جگہ ذکر کیا نا۔ آگے دو اور آ رہا، تو بعض سفر پر حمل کر لو، بعض حضر پہ حمل کر دو، نیچے اور آ رہا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دیا جا چکا ہے،
ان کا عناد ذکر کر رہے ہیں، عناد یہودیوں کا، نصارہ کا، لا یعلمون، وہ بے شک جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ یہ خانہ کعبہ قبلہ حق ہے رب کی طرف سے، انہ میں حسن الراجع، تولی کی طرف، یہ تولی حق ہے رب کی طرف سے، ان کو پتہ ہے، لیکن کیوں نہیں مانتے؟ عناد میں آ گئے ہیں۔ وہ پٹھان لوگ کیا کہا کرتے تھے؟ وہ دا دولت پٹول خرسوما دا ڈیران سے بکٹا مازد کیا غلے میں، ساری دولت جتنی بھی ہے اس کو سب کو گواؤں گا، لیکن ڈھیر کی جگہ بچاؤں گا، کیونکہ غیرت میں آیا ہے۔ جائیداد بٹول خرسوما کیسو نہ بکوم دا ڈیران سے بکٹا ضد میں آیا۔ ہمارا ایک چھوٹا بھائی تھا، وہ یہ کیس بہت کرتا تھا، لاکھ روپے کسی کو دے دیا، وصول نہیں دے رہا، اب وکیل پکڑا ہے، 50,000 کا کیس لڑا، 1 لاکھ وصول کروں گا، اس کے 10-12 کیس ہوتے تھے، ادھر تاریخ ادھر تاریخ ادھر تاریخ۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ایسا کرو، یہ جو کیس ابھی ہے تیرے پاس پیسہ وافر ہے، آتا بھی ہے، اس کو جمع کر کے رکھو، زمین خریدو، یہ کیس ختم کرو، کیس نہ چلاؤ، بس حاضری بند کرو، پیسے لگ رہے خواہ مخواہ پیسے وصول نہیں ہوتے۔ وہ کہتا ہے تقریر تو بہت اچھی کی ہے، مجھے مانتا پھر بھی نہیں تھا، بولی فضل عادی سے کہا اچھا، تو وہ غیرت میں آ جاتا تھا کہ 1 لاکھ وصول کرنے پر 2 لاکھ لگاؤں گا، لیکن 1 لاکھ کو وصول کروں گا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ تعالیٰ بالکل غافل نہیں، یہ با نے بالکل کا معنی دے دیے، تاکید ہے، عَمَّا يَعْمَلُونَ، جو یہ لوگ کرتے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں۔ آگے وَلَئِنْ أَطَعْتَ الَّذِينَ، یہ تیئیس ہے، تیئیس، اس لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ تیئیس۔ تیئیس کا معنی یأس، نا امیدی، تیئیس لوگوں کو نا امید کرنا، اور نا امید کرنے کا یہ مطلب ہے کہ یہودیوں کے مسلمان ہونے سے مایوس ہو جاؤ، تبلیغ بے شک کرو، تمہاری تبلیغ کا فائدہ تمہیں ہوگا، مناظرہ بھی کرو، تمہارے مناظرے کا فائدہ تمہیں ہوگا، حق کھلے گا، لیکن یہ مسلمان ہونے والے نہیں ہیں، ان میں ضد آ گئی ہے، حیران دی گٹھ، یہ تیئیس ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ اس پوری صورت میں 2 چیزیں، تیئیس، تبری، کہ میں تم سے بیزار ہوں اور میں تم سے مایوس بھی ہوں، یہاں بھی تیئیس ہے۔ تیئیس کیسے ہے؟ ترجمہ وَلَئِن لَا مُؤَتِّیَ لِلْقَسَمِ، اللہ کی قسم اگر تو أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، لے آئے ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہے، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر آیت، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہ تیرے قبلے کو مانتے بالکل، تو مایوس ہو جاؤ نا، مایوس ہو جاؤ، یہ مسلمان نہیں ہوں گے۔ یہ أَتَيْتَ تو لازمی ہے، لیکن بات عادیہ کے لیے بِكُلِّ آیَةٍ، تو میں نے آپ کو وہ معنی بتا دی۔ اور آگے وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَ، یہ تبری ہوگی، کیا ہو گیا اوئے؟ پہلی آیت میں تیئیس ہو گئی، آیت کے دوسرے حصے میں کیا ہو گئی؟ تبری۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، آپ بالکل ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں، کیونکہ اس کا حکم ختم ہو چکا ہے ابھی، تو یہ تبری ہوگی، ان کی قبلے کو قبلہ مت سمجھو، مسجد ہے، اس لیے اب پیشاب پاخانے کے اندر بیت المقدس کی طرف رخ کر لینا کوئی گناہ نہیں، وجہ وہ مسجد رہ گئی، قبلہ نہیں، اور کسی مسجد کی طرف پیٹ بیٹھ کرنے میں کوئی گناہ نہیں، مسجد کے اندر نہیں ہو، باہر دور، مسجد کے پڑوس میں ادھر ادھر بیت الخلائے ہیں تو کوئی کہ میں مسجد کی طرف نہ پیٹ کرتا ہوں نہ پیٹ، یہ فضول آدمی ہوگا، اللہ نے اجازت دی، یہ تنگی نہیں رکھی۔ مسجد نبی خود ہے نا، اس کے پاس بیت الخلائے ہیں، کئی بیت الخلاؤں کا رخ مسجد نبی کی طرف ہے، یا پیٹ مسجد نبی کی طرف، وہ صرف قبلے کی تعظیم ہے، عام مساجد کی وہ تعظیم نہیں ہے، اللہ نے سہولت دی ہے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور یہ ایسے کھوٹے ہیں کہ ان کے بعض کے قبلے کے تابع نہیں ہیں۔ یہودی کہتے ہیں بیت المقدس میں ایک صخرہ ہے، بڑا پتھر ہے، بکرا ہے، چھوٹا پتھر، وہ پتھر ہے تو
مشرقی سائڈ نصارہ کہتے ہیں ہمارا ہے، مغربی سائڈ یہودی کہتے ہیں ہمارا ہے، ایک قبلے کے اندر ایک پتھر کو تقسیم کیا ہے، یہ مشرق والا ہمارا ہے، یہ مغرب والا تمہارا ہے. یہ بھی بعض کے قبلے کو نہیں مانتے، یہ تقسیم کے قائل ہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اس سے پتہ چلا تیرے پاس ارشادات ہیں ہمارے، ان کے پاس خواہشات ہیں نفسانی. اگر آپ ارشادات کو چھوڑ کر نفسانی خواہشات ان کی پیروی کریں گے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم ارشادات ہیں اور ان کے پاس تو احوا ہیں، تو ارشادات کو چھوڑ کر احوا کے پیچھے جاؤ گے، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. لیکن یہ بات ہو نہیں سکتی، بلکہ فرض کرو، یہاں وہی بات ہوگی، کیا کرو؟ فرض کرو. فرض کرو. منطق کے اندر ایک چیز ہوتی ہے نا، وہ کیا ہے؟ فرض کرو. یہ وہی چیز بالفرض والتقدیر. منطقی طالب علم تھا تو 2 انڈے تھے اور آدمی 3 تھے، تو اس طالب علم نے کیا کہا؟ ان 3 آدمیوں نے کہا بیٹا اور 2 بیٹے اور ایک باپ. اور ایک پڑھا لکھا طالب علم تھا منطقی، تو انہوں نے کہا تقسیم ٹھیک نہیں ہو رہی، کیونکہ 2 انڈے، ایک انڈا کسی کے پاس جاتا نہیں، وہ 2 لے لیں گے، تیسرا بچے. اس نام میں نے اتنا عرصہ جو پڑھا ہے مدرسوں میں، تو میں نے یہی کمال تو سیکھا ہے. تو کہا ایسا کریں گے، ایک لے لے گا 1 انڈا، دوسرا لے لے گا 2 انڈا، تیسرا لے لے گا، اس کا مفہوم کلی، مفہوم انڈا مفہوم، یہ انڈا جزئی، یہ انڈا جزئی، ہر جزئی پر اوپر مشتمل کیا ہوتا ہے؟ کلی. وہ دوسرا بیٹا بڑا واقف تھا، اس نے کہا چلو ایک ابا کو دے دیا، ایک خود لے لی، کہا تم کلی پہ گزار، تم کلی پہ گزار. بھائی کلی کا وجود جزیات میں ہوتا ہے، جزیات 2 ہے تو 2 ہی ہے نا، کلی کا الگ وجود تو نہیں ہوتا. الذین آتیناہم الکتاب، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیغمبری کی وضاحت بتانا چاہتے ہیں، اتنے واضح پیغمبر تھے. الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، قرآن مجید، یہ یہود نصارہ، تورات انجیل. یعرفونہ، ہو راجع ہے پہ رسول کی طرف، جگہ جگہ الرسول الرسول آیا ہے نا، اس طرف راجع، ورنہ حضور کا نام تو نہیں آیا نا الرسول. وہ جانتے ہیں، کما یعرفون، یہ کما سے پہلے، یعرفون معرفتاً کما یعرفون ابناءہم، یہ جانتے ہیں اس پیغمبر کو ایسا جانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو جانتے ہیں. اور اپنا بچہ بندہ کہیں دور بھی مجمع میں دیکھ لے، گاٹے سے پہچان لیتا ہے کہ یہ میرے بیٹے کا گاٹا ہے. گردن، سر، چال چلن، رفتار، پیٹھ ہو تب بھی جان لیتا ہے، پھر جائے کہ اس کا رخ ہو. تو یہ یہود بھی اس آخری پیغمبر کو، رسول حاضر کو، یہ جانتے ہیں تمام نشانات سے، جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں. اور بچوں کا جاننا یہ انتہائی درجے کی واضح اور بدیہی چیز ہے، تو اس پیغمبر کا جاننا بھی واضح چیز ہے. ہم پھر انکار کرتے ہیں، مانتے کیوں نہیں؟ قسمت جو خراب ہو گئی. کیا ہو گیا؟ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے تھے کہ میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بچے سے بھی زیادہ جانتا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے میرے بچے کی پیدائش میں میری بیوی نے خیانت کی ہو، شاید یہ احتمال بھی تو ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی دروغگوئی شبہ بھی نہیں ہے. صحیح، اس پر بھی اشکالات ہیں. اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، ہر بیٹا چاہے باپ کا ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے اس کی بیوی نے گڑبڑ کی ہو اور بچہ وہاں سے آیا ہو، شادی کا سایہ قائم ہے، علی وجہ الاشتہار یہ باپ ہے اور وہ بیٹا ہے شادی کے نسبت کی وجہ سے، ورنہ حقیقت میں تو ہو سکتا ہے کہ بیوی نے گڑبڑ کی ہو. لیکن یہاں اشتہار کو دیکھا گیا. کس کو؟ شہرت. شہرت، اشتہار سے مراد وہ نہیں جس پر خطیبوں کے نام ہو، شہرت. ہاں سے زنگ آ گیا تو سبق پڑھا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، راجا جی کی پڑھا ہوا
وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، بے شک ایک جماعت ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، مسلسل حق کو چھپاتے ہیں. یکتمون فعل مضارع لا چکے ہیں، کتم الحق، یکتمون مسلسل چھپا رہے ہیں، یہ ان کا کام ہے حق کو چھپانا. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہے. انہم علی الخطأ، اب بتا دیا الحق من ربک، حق تو تیرے رب کی طرف سے ہے، اور جو باطل ہے وہ رب کی طرف سے نہیں ہے، وہ خود ساختہ ہے. کیا ہے وہ؟ الحق من ربک، وہ رب کی طرف سے، اور باطل خود ساختہ ہے. فلا تکونن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو رب کی طرف سے چیز آپ کے پاس آتی ہے تو وہ چیز ایسے مضبوط ذرائع سے آ جاتی ہے کہ اس کے اندر شک کی گنجائش نہیں. جو باطل آتا ہے تو وہ باہر کے پروپیگنڈوں سے آتا ہے، ظاہر بات ہے اس کے ذرائع کمزور ہیں. تو آپ کمزور ذرائع سے آنے والی چیز کو سامنے لے کر مضبوط ذرائع سے آنے والی چیز کے بارے میں تردد بالکل نہ کریں. کیا خیال ہے؟ ہمارے پاس مضبوط ذرائع ہے کہ فلانا عالم فلانا عالم فلانا عالم فلانا عالم اچھا ہے، سارے لوگ کہیں گے اور جھوٹ بول کر کہیں گے میں ابھی اس کی مجلس سے آیا ہوں، اس نے یہ بات کی اور وہ بات غلط ہوگی. ہم پھر بھی اس بہتر ذریعے کو دیکھ کر کہیں گے مولوی صاحب ٹھیک ہے، یہ آدمی غلط کیا ہے. ہمیں جو ذرائع معلوم ہیں اور مضبوط ذرائع ہیں. کیا خیال ہے؟ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر قوم کے لیے خانہ کعبہ ہے. نمازیں ہم اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ کے لیے نہیں پڑھتے، خانہ کعبہ کی طرف پڑھتے ہیں. خانہ کعبہ کو اللہ نے قبلہ بنایا، اور یہ اس لیے بنایا ہے کہ اگر یہ قبلہ نہ ہوتا تو ساری دنیا کے جتنے لوگ ہیں بت پرستوں کے سامنے ان کا بت ہے، ان کو تسلی ہوتی ہے تو اس کی مٹی چاپی بھی کرتے ہیں، اس کے اوپر تیل بھی ملتے ہیں، اس کے اوپر سلامتی بھی کرتے ہیں، پوجا پاٹ بھی کرتے ہیں، ان کو تسلی ہوتی ہے. مسلمان کہتا ہے کاش ہستا بھی کوئی ہوندا تو وہ بھی ایسی مشک مچی کر دیں. اللہ نے فرمایا تمہارے واسطے ہم نے کعبہ رکھ دیا ہے، بہت دور دراز سے خرچے کر کے آ جاؤ. اور یہ کعبہ میرا کعبہ نہیں ہے، وہاں بت ہے پیچھے کچھ نہیں ہے، یہاں کعبہ ہے پیچھے. یہ عمارت تو نشانی ہوگی، اصل تو یہاں برکات ہیں، اور برکات مسلسل ہیں، غیر منقطع ہیں. مشرکوں کے زمانے میں خانہ کعبے کی برکتیں ختم نہیں ہوئی، اس وقت بھی تھی. ہاں فرق اتنا ہے کہ لینے والے نہیں تھے، برکتیں تھی. آج برکتیں بھی ہیں، لینے والے. فرق لینے والوں میں آیا ہے، باقی برکتوں میں نہیں آیا. اللہ خانہ کعبہ سے برکتیں کم نہیں کرے گا. تو یہ اجتماع فکر کے لیے، جمع فکر، اس کی خاطر خانہ کعبہ کو جہت بنایا. جس طرح فرشتوں کی جمع خاطر کے لیے، جمع فکر کے لیے آدم علیہ السلام کو قبلہ بنایا تھا. حکم ہوا تھا کہ اس طرف ادا کرو، اسجدوا لآدم. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، یہ تنوین عوض مضافلے کا. وَلِكُلِّ مِلَّةٍ، ہر ملت کے لیے وجہتن کو ایک خاص جہت ہے. یہ وہ مصدر ہے جو خلاف قانون آیا ہے. تا بھی آ گئی اور واو بھی آ گئی. اور مثال واوی ہو تو اس کے اندر کیا کرتے ہیں یار، وعدن، واو کو ہٹا دیتے ہیں، اس کا کسرہ عین کو دے دی اور آخر میں تا لگاتے ہیں، عدتن ہو جاتا ہے. زینتن، عدتن، رینتن، ریتن. یہاں واو بھی آ گئی اور تا بھی آ گئی، اس لیے یہ مصدر خلاف قانون ہے. قانونی صرفی کے خلاف ہے لیکن قانونی لغت کے برابر ہے. اس لیے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن مجید میں شاذ لفظ آ گیا ہے. قانونی صرفی کے اعتبار سے تو شاذ ہے، لیکن قانونی لغت کے اعتبار سے مترد ہے. قانونی لغت حاوی ہے قانونی صرفی پر. ٹھیک ہے، چلو بھائی. ہر قوم کے لیے ایک جہت ہے، ہوا مولیہا، وہ اس کی طرف رخ کرنے والا ہے. کون رخ کرنے والا ہے؟ یہ کل یہ کل اس کی طرف رخ کرنے والا ہے. فاستبقوا الخیرات. اچھا جب سارے رخ کر رہے ہیں تو تم کیا کرو یار، تم خیرات کے پیچھے سبقت کرو. خیرات جدھر برکت ہے، میں نے کہا نا خانہ کعبہ صرف دیواروں کا نام نہیں بلکہ اندر برکات ہے. یہ خیرات اندر ہے. تو ان کے معبودوں میں خیرات نہیں ہو، تمہارے معبود میں
یا تمہارے قبلے میں خیرات ہے، فاستبقوا الخیرات، بس تم خیرات کی طرف بڑھو. خیرات یہ نہیں ہے کہ کسی نے دعوت کی بابو. میں نے ایک دن یہ طالب علموں کو بتا دیا یار بریلوی بھی کھا گئے قرآن پر اور ہم دیوبندی بھی کھا گئے اور اہل حدیث بھی کھا گئے قرآن پر، لیکن ہم قرآن مجید پہ کھاتے ہیں حلال. بریلوی قرآن مجید پہ کھاتے ہیں حلال بھی حرام بھی سب کچھ. 10 بجے سے بکنگ شروع ہو جاتی ہے، ختم کے لیے جاتے ہیں، سر پہ قرآن رکھا ہوا ہے، 14-15 آدمی پیچھے ایک آگے جا رہا ہے. دوپہر کی بکنگ ہوئی، وہ ختم کر کے واپس آ گئے. ظہر کو ٹھہرے تھے، تھوڑی دیر خیلولہ کیا، اس کے بعد سبق پڑھا، پھر چلے گئے. عصر کے لیے چائے کی بکنگ ہو گئی، عصر کے بعد پھر چلے گئے، پھر مغرب کے لیے بکنگ ہو گئی. اور یہ بکنگ کر کے آ جاتے ہیں کہ بہت بڑا ثواب کمایا ہے. بڑے بھی تم نے حلال حرام سارا کمایا. قرآن مجید میں تو مت نہیں. اینما تکونوا، جدھر تم ہوگے، یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو لے آئے گا ملا کے لے آئے گا. ایسا نہیں کہ تم آؤ گے ایک دوسرے کے بعد، دفعتاً لائے گا سب کو جمیعا. یہ جمیعا حال ہے، یاتی بکم کم سے حال ہے، یا تکونوا، لیکن تکونوا سے نہیں، چونکہ یاتی کے ساتھ لگتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں لے آئے گا سب کو ملا کے. کم سے حال بکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر. کوئی محال سمجھے گا تو جواب دے دیا اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے سے اسباب کی ضرورت محصور کا کام نہیں کرتا، قدرت سے کرتا ہے. اسباب قدرت کے محتاج ہیں، قدرت اسباب کی محتاج نہیں ہے، وہ قدرت سے کرتا. اور من حیث خرجت، اب دوبارہ پھر آ گیا، اس سفر کے اوپر محمول ہے بھی. حیث خرجت، جہاں سے تو نکلے سفر میں ہو، خاصا کیا نا سفر کے ساتھ. فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك، اور بے شک یہ قبلہ رب کی طرف سے حق ہے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اے یہودیو جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، اس کا انتقام تم سے لے گا. آگے ومن حیث خرجت فول وجهك، یہ دوبارہ ذکر کر دیا ہے حیث ما کنتم کے لیے بطور تمہید کے. ورنہ ومن حیث خرجت کتنی مرتبہ آ گیا؟ 2. دوبارہ من حیث خرجت تمہید ہے، وحیث ما کنتم کے لیے جہاں سے تم نکلو اے پیغمبر تو اپنے چہرے کو موڑ دو مسجد حرام کی طرف. یہ تمہید تھی. اب اس پر فرع یہ آ گیا حیث ما کنتم، اے لوگو جہاں پر تم ہو سفر، فولوا وجوہکم شطرہ، اس کی طرف رخ کر لو. لئلا یکون للناس علیکم حجۃ، تاکہ لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت نہ ہو، تاکہ لوگ تمہاری اوپر حجت بازی نہ کریں، تم پر برتری ثابت نہ کریں اپنی. الا الذین، یہ الا استثناء منقطع ہے. لیکن الذین ظلموا منہم، جو لوگ ظلم کر چکے ان میں سے، وہ تم پر اپنی برتری ہمیشہ ثابت کریں گے، لیکن ان کی برتری ثابت کرنے کا اعتبار نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ دلیل نے ان کو چپ کیا ہے، سینہ زوری کے ساتھ لگے ہوئے. سینہ زوری، سینہ زوری جانتے ہو؟ سینہ زوری میں دلیل نہیں ہوتی، بدماشی ہوتی، یا کم عقلی ہوتی ہے یا بدماشی ہوتی. ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ کہے مجھے شادی کرو، والد سے کہے مجھے شادی کرو. باپ کہتا ہے شادی کے لیے ضرورت ہوتی ہے، بیوی آگے کچھ تقاضا کرتی ہے، تیرے پاس وہ گنجائش نہیں، کہتا ہے شادی کرو شادی کرو شادی کرو شادی کرو. اب اڑی کر رہا ہے لیکن ناواقف ہے. کیا ہے؟ ناواقف. فلا تخشوهم واخشونی، بس تم ان سے مت ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو. خشیت 2 قسم کی، ایک خشیت ہے طبعی، ایک خشیت شرعی. خشیت شرعی غیر خدا سے کسی پیغمبر کو، صحابہ کو نہیں ہوتی. وہ خشیت شرعی میں اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتے، تبھی تو وہ عبادات پر وقت کرتے ساتھ. لیکن کبھی خوف طبعی آ جاتا، تب یہ کہ آپ شیر سے ڈرتے، آپ کتے پاگل سے ڈرتے، اسی طرح آپ سانپ سے ڈرتے ہو. یہ خشیت تو ہے، لیکن یہ کون سی ہے؟ طبعی. یہاں جس خشیت کی نفی کی ہے شرعی. لا تخشوہم، خشیت شرعی، اوروں سے مت رکھو کہ ان کے پیروکار بنو. واخشونی، میرے ساتھ خشیت شرعی کو جوڑو، تبھی تمہاری کسی سے ہوگی. وہ سانپ بچھو سے بھی ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، کہ کہتے ہیں مولوی صاحب سانپ کو نستا ہے، مولوی صاحب نہیں ماننی.
بھائی اس کی طبیعت کمزور ہے، ایمان اس کا ہے، اس نے اس حساب کی عبادت نہیں کی. اگر وہ اس کی عبادت کرتا پھر مولوی صاحب کا ایمان ہوتا. طبی اور شرعی میں فرق جاننا چاہیے. سمجھ آئی؟ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. پھر آگے جا کر کیا ہے؟ یخشون الناس کخشیۃ اللہ. یہی صحابہ ڈرتے تھے لوگوں سے جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ کون سا خشیت ہے؟ طبعی، شرعی نہیں ہے. انہوں نے اپنے معبود اور نبی کو نہیں چھوڑا تھا، شرعی نہیں، طبعی. طبعی تو ہر دشمن سے ہوتا ہے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمت تمہاری اوپر پوری کر دوں. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تہتدون، ہدایت حاصل کرو، ہدایت حاصل کرو، راہ لو. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ راہ لو میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں بھائی. ایک راستے کا ہونا ضروری ہے، وہ تو اللہ نے بتا دیا ہے کہ صراط مستقیم. ایک اس راستے کے اصول، اس پر چلنے کے اصول کیا ہے، طور طریقہ، وہ احکامات شرعیہ. اور ایک اس کے اندر چلنے کی صلاحیت آدمی میں. ایک نگران کا ہونا بھی ضروری ہے. اس نگرانی میں چل سکتے ہو. جتنا راستہ زیادہ خطرناک ہوگا اتنا زیادہ نگران کی ضرورت پڑتی. کیا خیال ہے؟ تاکہ بے اعتدالی رک جائے. اسی لیے کسی بھی آخرت کے سفر کو سر کرنے کے لیے رہنما ضروری ہے، نگران ضروری ہے. خود سے نہیں چل سکتا. جو خود سے چلنا چاہتے تھے وہ غامدی بن گیا، انجینئر مرزا بن گیا، سر سید بن گیا، عنایت اللہ مشرقی بن گیا. یہ گمراہ پیدا ہو گئے. وہ جو معتزلہ کا بڑا تھا، حسن بصری سے جدا ہو گیا تھا نا، اور پھر اس کا بڑا فرقہ بن گیا. دیکھو اپنے استاد سے جدا ہونے پہ فرقہ بن گیا، ایک نیا بدعتی فرقہ، دوزخ کا ایندھن بن گیا. وہ اپنے رہنما سے جدا ہو گیا، نگران سے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے ہم نے تمہارے درمیان میں پیغمبر بھیجا ہے، تم میں سے عظیم الشان پیغمبر دیے، تم میں سے دیے دو، فیکم تم میں سے پیغمبر بھیجا تاکہ استفادہ افادے میں آسانی ہو. وحشت نہ. یتلو علیکم آیاتنا، حال اس کا یہ ہے کہ وہ تمہارے اوپر ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے. ویزکیکم، اور تمہیں صاف کرتا ہے. صاف کرنے کا میں نے قالین کی مثال بتائی تھی. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت دونوں بتا دیے. تعلیمی کتاب کرے، تعلیم حکمت. دیکھو ادھر آئے انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ نے تم پر کتاب و حکمت اتار دی 5ویں پارے میں. تو صرف اتارنا ہی کافی تھا؟ تب کہا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، مادہ روحانی مادے کے ساتھ ساتھ معلم کی بھی ضرورت ہے. صرف مادہ کافی نہیں ہے. یعلم، انزل، اتارا تو ہے اللہ نے، صرف اتارا ہوا معاملہ اس سے فائدہ لینا کافی نہیں جب تک اس کے لیے معلم نہ ہو. وہ جو میں نے کہا نا کہ نگران اور استاد چاہیے، وہ یہاں سے ثابت. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ تمہیں سکھائے جس کو تم جانتے نہیں تھے. اب جس کو تم جانتے نہیں تھے وہ تمہیں سکھائے. اس سے کیا کیا مراد ہے؟ اس کی صورتیں کافی ساری ہیں، مختلف ہیں. کچھ حضرات فرماتے ہیں وہ علوم تمہیں سکھا دے جس کو کہا جاتا ہے علوم ربانیہ، اور الہام سے اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے، وہ علوم ربانی ہے. لم تکونوا تعلمون. فاذکرونی اذکرکم، پس تم مجھے یاد رکھا کرو. اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا. بس فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ ہمیں یاد کرتا ہے، وہ یاد کامل ہے. ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ یاد ناقص ہے. ہمارا یاد کامل نہیں ہو سکتا نفسانی آمیزش کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھتا ہے، روزی دے کر یاد کرتا ہے، سہولتیں دے کر یاد کرتا ہے، اور ہماری ساری زندگی پرامن طریقے سے گزار کر اللہ ہمیں یاد کر رہا ہے. مصیبت سے بھی کیا کرتا ہے؟ یاد کر دیتا ہے. وشکرولی، اور تم میری قدردانی کرو. وشکرونی بھی ہے، وشکری لی بھی ہے، دونوں درست ہے، لیکن یہاں لی آیا. لی زیادہ ابلغ ہے نی سے. وشکرولی صحیح. شکریہ، قدردانی کرو میری. ولا تکفرون، اور میری ناقدری نہ کرو، ناقدری نہ کرو. مدارک والے نے ایک جگہ ایمان کی تعریف لکھی ہوئی ہے کہ ایمان کیا چیز ہے، تو اس نے کہا ایمان یہ ہے کہ منعم کے انعامات کو ملاحظہ منعم کر کے استعمال کرو.
منعم کے انعامات کو ملاحظہ منعم کر کے استعمال کرو. جب انعامات کو استعمال کرتے ہو تو تمہارے استعمال کے وقت منعم کا احسان یا اس کا انعام اس کا لحاظ ہونا چاہیے تاکہ ناقدری نہ ہو جائے. بس آگے بات پھر کریں. طبیعت ٹھیک نہیں خان صاحب بخار. وما كان الله ليضيع إيمانكم لا بجهل يعني ليضيع